بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا ہمارا موضوع روداد نویسی کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں روداد نویسی کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ روداد جو ہے وہ کون سی صنف ہے، یعنی کہ اس کے اگر معنی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے معنی کیا ہیں، یہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور روداد کو لغوی حوالے سے ہم کیسے دیکھیں گے یا پڑھیں گے، اور اصطلاحی معنوں میں جو ہے وہ ہم کیسے دیکھیں یا پڑھیں گے۔ تو اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ روداد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ روداد نویسی کی جو صنف ہے یہ فارسی ادب کی صنف ہے۔ یہ فارسی ادب سے جو ہے وہ اردو ادب تک پہنچی۔ اردو ادب کے یعنی کہ مصنفین نے جو ہے وہ روداد نویسوں نے جو ہے روداد نویسی کا فن کہاں سے سیکھا؟ فارسی سے، یعنی کہ فارسی ادب سے، کیونکہ اردو زبان جو ہے یا اردو ادب جو ہے یہ فارسی ادب، عربی ادب اور جو ہے اس کے بعد ترکی اور سنسکرت، ان تین چار زبانوں کے ملاپ سے ہماری جو ہے وہ اردو زبان وجود میں آئی۔ اور پھر اردو ادب کی بات کی جائے تو اردو ادب جو ہے وہ فارسی کے ملاپ سے بنا۔ اردو میں یا اردو ادب میں فارسی زبان کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے ہے، اور بالکل فارسی زبان کے ہی صیغے اور فارسی زبان کی ہی اصناف اور فارسی زبان و ادب کے ہی موضوعات اور خیالات جو ہیں وہ اردو ادب کے موضوعات اور خیالات میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ روداد نویسی کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کچھ اصول و ضوابط دیکھے تھے، ان اصول و ضوابط کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ایک روداد نویس جو ہے وہ انہی اصولوں پر عمل کرتا ہے اور انہی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی روداد نویسی مکمل کرتا ہے، یا جس موضوع پر جو ہے وہ لکھ رہا ہے یا جس واقعہ کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہے، وہ اس واقعہ یا اس موضوع کی ترجمانی کرے گا تو وہ انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کرے گا اور اپنی روداد کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ آج ہم جی ایک روداد دیکھتے ہیں جو ہمارے شارٹ سلیبس میں بھی موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس روداد کو بڑے غور سے سننا ہے تاکہ ہمیں روداد کے بارے میں پتہ چل سکے کہ ہم نے روداد کو کیسے شروع کرنا ہے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اور پھر درمیان میں جو نفس مضمون کی بات کی جائے تو درمیان میں جو روداد میں ہم نے واقعات پیش کرنے ہیں یا جو بیان پیش کرنا ہے، اس میں ایک خاص ردھم اور ایک خاص ترتیب پیش ہونی چاہیے، وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ موجود ہونے چاہیے، یعنی کہ ان میں جو سلسلہ ہے، جو تسلسل ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، واقعات میں ربط ہونا چاہیے۔ تو وہ واقعات کو ایک ربط کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سلسلے کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری کی ساری بات یا یہ سارے کا سارا جو بیان ہے یا یہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ پیش کریں گے یا لکھیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کی روداد جو ہے وہ روداد نویسی کی صنف میں جو ہے وہ اپنا مقام اور مرتبہ رکھے گی، وگرنہ وہ تحریر تو لکھی جائے گی لیکن روداد نویسی کے اصول و ضوابط کے مطابق جب اس کو روداد نویسی کے اصولوں کے پیمانے پر جب اس کو پرکھا جائے گا، جب تحقیق کی جائے گی تو پھر وہ صنف روداد نہیں کہلائے گی۔ تو آئیے جی آج ہم روداد پڑھتے ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے جی؟ تفریحی یا تاریخی مقام کی سیر، یعنی کہ آپ کے پاس 10 نمبر کا سوال ہے کہ تفریحی مقام کی سیر کے بارے میں روداد لکھیں، یا آ سکتا ہے کہ تاریخی مقام کی سیر کے بارے میں روداد لکھیں، یا کسی میلے یا کسی عرس کی روداد لکھیں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس موضوع جو بھی آ جائے ہم نے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی کرنی ہے اور اسی تبدیلی کے ساتھ ہم نے لکھتے جانا ہے، اور بعض اوقات اگر آپ تبدیلی جو ہے وہ نہیں بھی کر پاتے اور اسی طرح سے آپ لکھتے ہیں تو آپ کی اگر تفریحی مقام کی سیر کے بارے میں ہے یا تاریخی مقام کی سیر کے بارے میں ہے تو آپ لکھتے ہیں تو آپ کی روداد جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی۔ اب جی میں ایک روداد پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، سماعت فرمائیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ روداد نویسی کے بارے میں جو ہے وہ
پتہ چل سکے اور آپ امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر سکیں، اس کو ڈیل کر سکیں۔ روداد ہے جی کہ تفریحی یا تاریخی مقام کی سیر کے بارے میں۔ تو یہ بتاؤں کہ یہ روداد جو ہے یہ آپ کے 2017 اور 2018 میں جو ہے وہ یہ بورڈ کے امتحانات میں اس موضوع پر جو ہے روداد 10 نمبر کی آ چکی ہے۔ اس لیے یہ روداد یا یہ موضوع جو ہے یہ کافی جو ہے وہ اہم ہے۔ تو جی سماعت فرمائیے، یہ حقیقت ہے کہ ثقافتی و تہذیبی روایات کے علاوہ فن تعمیر بھی معاشرتی ترقی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ فن تعمیر جو ہے یہ بھی ایک معاشرتی ترقی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ خطے میں موجود تاریخی عمارات تعمیراتی کلچر کی مظہر ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں زندہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت سے پہچانی جاتی ہیں، جو قومیں اس کی حفاظت نہیں کرتی انہیں زوال پذیر ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کسی بھی مخصوص علاقے کی ثقافت وہاں کی تہذیب کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تاریخی عمارات، عرس اور مخصوص حوالوں سے منعقدہ میلے وہاں کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مذہب سے عقیدت اور اپنے اولیاء کرام سے عقیدت و احترام کا بھی پتہ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اب یہ دیکھیں، پہلے انہوں نے بات کی جس مقصد پر یعنی کہ روداد لکھی جا رہی ہے اس موضوع کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ مختصراً سا تعارف پیش کیا ہے۔ مختصراً تعارف یعنی کہ تفریحی یا تاریخی مقام کی سیر کی بات کی گئی، تو انہوں نے جو تفریحی یا تاریخی مقام ہے وہاں پہ جو ہے وہ عمارات ہوتی ہیں، تو عمارات سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ معاشرتی ترقی کی آئینہ دار ہوتی ہیں، اور معاشرے کی جو تہذیب ہے یا ثقافت ہے اس کی پہچان جو ہے وہ انہی کی بدولت ہے، اور انہی کی بدولت سے جو ہے وہ قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ اب جی یہ انہوں نے ایک تعارف کروایا، یعنی کہ آپ جس مقصد پر یا جس موضوع پر یا جس واقعہ پر یا جس بھی کارروائی کو جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں روداد میں، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا مختصراً سا تعارف پیش کیا۔ اس کے بعد جی نفس مضمون اب وہ ساری کی ساری بات جو آگے آئے گی، جو پورے کے پورے سفر میں یا پورے کے پورے واقعات میں جو ہے وہ انہوں نے دیکھی یا سنی، اس کے بارے میں جو لکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین رحیم یار خان کا ٹرپ تفریحی دورے پر ملتان روانہ ہوا، جس میں سوشل ورک کی طالبات کا مطالعاتی اور تفریحی ٹرپ تھا۔ مدینہ الاولیاء ملتان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ تاریخی اعتبار سے اس کی عظمت کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جاتا ہے۔ اس دھرتی پر سینکڑوں اولیاء مدفون ہیں جنہوں نے خطے کے لوگوں کو اسلام کی روشنی سے منور کرتے ہوئے جہالت کی تاریکی کو دور کیا۔ اولیاء کرام کے مزارات فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے۔ ان مزارات کی وجہ سے ملتان کی ثقافت کو عروج حاصل ہوا۔ صدیوں پرانی عمارات کو تزئین و آرائش کے باعث یہ فن آج بھی زندہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں جی کہ عمارات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بھی علاقے کی یا کسی بھی تہذیب کی جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ملتان کی بات کی، تو ملتان کی اب اگر دیکھا جائے تو آئینہ دار جو ہے یا ملتان کی پہچان جو ہے وہاں کے دربار ہیں، تو اسی لیے ملتان کو کیا کہا گیا کہ یہ اولیاؤں کی سرزمین ہے۔ تو اولیاؤں کی سرزمین کے حوالے سے ملتان کی پہچان بنی، تو اس میں انہوں نے اپنا ایک مقصد اور اپنا ایک جو نظریہ ہے، کیونکہ روداد میں جو ہے وہ موضوع یا اس عنوان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے تعارف کروانے کے بعد اس کے بارے میں رائے دینی ہوتی ہے، یا تو وہ رائے آپ کی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی۔ تو یہاں پر بات ہوئی کہ عمارات جو ہیں وہ کسی بھی تہذیب یا کسی بھی ثقافت کی یا کسی بھی قوم کی جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ثابت کیا، بات ان کی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ پیش ہوئی کہ واقعہ ہی جو اگر ملتان کی ٹرپ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں عمارات ملتی ہیں، تو وہ مختلف درباروں کی صورت میں ہیں، اور وہ دربار کن کے ہیں؟ اولیاؤں کے، ٹھیک ہے، وہاں پہ مختلف اولیاء کرام جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو بات انہوں نے کی تو یہ اب اس کے حق میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بات کے حق میں ہیں روداد نویس یعنی کہ روداد لکھنے والے۔ ہم جی اپنی پروفیسر سمیرہ صفدر صاحبہ اور پروفیسر عظمیٰ شاہدہ صاحبہ کے ہمراہ
قلعہ قاسم باغ پہنچے۔ سب سے پہلے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مزار کی زیارت کا موقع ملا۔ 53 فٹ بلند اس مزار کو دیکھ کر اس کی خوبصورت نقاشی اور اس میں جھلکتی ثقافت میں ہی کھو کر رہ گئے تھے۔ جب پروفیسر سمیرہ صفدر صاحبہ اور پروفیسر عظمیٰ شاہدہ صاحب نے شاہ رکن عالم کے مزار کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا تو ہم اپنے دل میں محبت و عقیدت کے جذبات و احساسات لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہاں ایک اور خوبصورت اور دل میں گھر کرنے والی ثقافت لیے مقبرہ مبارک موجود تھا، اور قدم قدم پر انتہائی خوبصورت عمارتیں اپنی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے ماضی کے لوگوں کی اپنی ثقافت و تہذیب میں دلچسپی کو عیاں کر رہی تھیں۔ چونکہ اس دن شاہ رکن عالم کا عرس مبارک تھا، اس لیے ہر طرف بھیڑ تھی اور معتکین و زائرین کا بھی ہجوم تھا۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے، گدی نشین محترم جناب شاہ محمود قریشی خطاب فرما رہے تھے۔ ہم نے کچھ دیر وہاں ٹھہر کر ان کی باتوں کو سنا۔ ہر طرف ملکی حالات کی پیش نظر سیکیورٹی الرٹ تھی۔ اس منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شام ہوئی اور ہم اپنے ٹھکانوں کو سدھار۔ اگلے دن ہماری رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ جوں ہی ہمیں یہ خبر پہنچی، ہم پروفیسر سمیرہ صفدر صاحبہ اور پروفیسر عظمیٰ شاہدہ صاحب کو وہاں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں جا کر تو ملتان کی ثقافت کی جھلک دیکھ کر ہم پر ملتان اور زندہ دلان ملتان کا ایک خوبصورت پہلو عیاں ہوا۔ ملتان جتنا قدیم ہے اتنی ہی پرانی اس کی ثقافت ہے۔ ملتانی خصہ، ملتانی چادر، ملتانی چپل، سون حلوہ، ہاتھ سے بنے ہوئے برتن اور خوبصورت اجرکیں، ٹوپیاں، خیس، دریاں، لباس، غرض ہر سٹال پر ملتان کی ثقافت ہمارے سامنے عیاں تھی۔ خیر، ہم نے ایک خصہ، ایک چادر، کچھ مٹی سے بنے نقاشی والے برتن لیے اور عبدالودود کا ملتانی سون حلوہ خریدا۔ خوبصورت تاریخی مقامات عہد رفتہ کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ان لمحات میں ہمیں محمد بن قاسم یاد آئے، جنہوں نے دیوبند سے ملتان تک کا علاقہ اپنے فتوحات سے زیر نگیں کیا تھا۔ چند ساعتوں کے بعد مریم نے پیغام دیا کہ میڈم سمیرہ صفدر صاحبہ اور میڈم عظمیٰ شاہد صاحبہ سب کو واپس کے لیے بلا رہی ہیں۔ تاہم سرزمین اولیاء ملتان میں ہمارا قیام تقریباً 3 دن رہا اور ملتان کی لازوال یادیں دل میں سمیٹے اپنے شہر رحیم یار خان پہنچے۔ یوں ایک خوبصورت، پر لطف و پر کیف سفر کا اختتام ہوا اور چوتھے دن ہم گھر میں داخل ہوئے یا اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو یہ روداد تھی آپ نے جو سنی، ملتان کے جو ہے حوالے سے ایک تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر تھی۔ اب اس روداد کو اگر آپ تفریحی مقام کی سیر آ جائے تو اس کے حوالے سے لکھیں تو یہ آپ کی روداد جو ہے وہ صحیح ہوگی، اور اس کے بعد اگر آپ کو تاریخی مقام کی سیر کے حوالے سے بات آ جائے تو آپ کی روداد جو ہے یہ اس موضوع پر بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ صحیح ہے، یعنی کہ یہ روداد ایک ہی ہے۔ اب آپ کے پاس کویسچن اگر تفریحی روداد کے حوالے سے آ جائے یا تاریخی روداد کے حوالے سے آ جائے تو آپ ان دونوں موضوعات میں اپنی اس تحریر کو لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی تحریر آپ کی 2 موضوعات میں سما سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی میلے یا عرس کی روداد، تیسرے موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو اسی تحریر کو آپ اس موضوع میں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ میلے یا عرس کی بات کریں تو جب اس تحریر کو آپ لکھیں گے تو اس میں اولیاء کرام کی جو ہستی ہے ان کے بارے میں ذکر ہے، ان کے درباروں کے بارے میں ذکر ہے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ جو بھیڑ لگی ہوئی تھی، رش تھا، وہ کیوں تھا وہاں پہ جی، جو دربار پہ جو ہے وہ عرس منعقد ہوا تھا تو اس عرس کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ رش تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی، ہجوم تھا، اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کسی عرس کے بارے میں بھی ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس عرس موجود ہے اور عرس کے حوالے سے وہاں کی سرزمین ملتان ہے، اور ملتان میں اولیاؤں کی یہ سرزمین ہے، وہاں پہ دربار ہیں تو درباروں پر عرس لگا ہوا ہے، میلے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، رش ہے، مختلف قسم کے لوگ جو ہے، مختلف جو ہے وہ زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ تفریحی مقامات کی سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ تاریخی مقامات کی سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یوں ساری آپ جو ہے وہ روداد لکھیں گے کہ یہ روداد جو ہے یہ کب، کیسے، کیوں اور
کس وجہ سے جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ آپ اس میں لکھیں گے۔ اب آپ نے اس روداد کو جو ہے وہ سنا، دیکھا اور پڑھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی اپنی ہیلپنگ بک سے اس روداد کو نکال لینا ہے، اس کو ایک دفعہ دو دفعہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اصول و ضوابط یا جو قوانین آپ نے پڑھے ہیں کیا ان کے مطابق جو ہے اس روداد میں بات چل رہی ہے۔ اگر تو وہ چل رہی ہے تو آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ وہ قوانین ہی جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ آپ روداد لکھ سکتے ہیں، اور انہی کے مطابق اگر آپ روداد جو ہے وہ لکھتے ہیں تو وہ آپ کی صحیح ہوگی۔ تو یہ ابھی آپ نے ہم نے جو روداد پڑھی ہے، وہ روداد جو ہے وہ اگر تحریری صورت میں دیکھا جائے تو آپ کو ایک ہی روداد نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنے امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا اپنے شارٹ سلیبس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس 3 موضوع ہیں۔ 3 موضوعوں کی اگر بات کی جائے یا 3 موضوعات کی اگر بات کی جائے، 3 عنوانات کی اگر بات کی جائے تو وہ عنوان 3 ہیں، موضوع 3 ہیں، لیکن ان میں جو ہے وہ آپ ایک ہی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آپ کی آسانی کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو تفریحی مقام کی سیر کے بارے میں روداد آ جائے تو آپ اسی روداد کو لکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس تاریخی مقام کی سیر کے بارے میں روداد آ جائے تو آپ اسی روداد کو جو ہے وہ لکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس کسی میلے یا کسی عرس کی روداد آ جائے تو پھر اس میں بھی آپ اسی تحریر کو لکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہی تحریر آپ کی 3 سے 4 موضوعات کی روداد کے بارے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ یاد کریں گے اور اس کو لکھیں گے، اور آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اور اس کے اصول و ضوابط اور روداد کی جو تعریف ہے، اس کے معنی ہے، اس کے مفہوم ہے، اور اس کے اصطلاحی اور لغوی حوالے سے جو اس کی معنی و مفاہیم ہیں اس کو آپ دیکھیں گے۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس میں آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی ابہام نظر آئے، کوئی کسی قسم کا آپ کا سوال ہو جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنا سوال کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام۔